کہتے ہیں رنج بخش کو، غوث اعظم کو، تو نفی میں جواب ہوگا کہ نہیں، فقیر کا یہ معنی نہیں ہے۔ تو فرمایا تم سب فقیر ہو، مانا کہ مانگت ہو، محتاج ہو، ضرورت مند ہو، اور اس میں اللہ نے کسی کا استثناء نہیں کیا، بلکہ فرمایا یا ایھا الناس، اے انسانوں، اور اس میں سب آ گئے، اعلیٰ بھی ادنا بھی، پہلے بھی بعد میں آنے والے بھی، سب آ گئے، نبی بھی، ولی بھی، اور جتنے بھی ہیں سب اس میں آ گئے۔ اللہ کہتے تم سب محتاج ہو۔ اگر کوئی غنی ہے، کوئی بے پرواہ ہے، کوئی ضرورت سے پاک ہے، کوئی حاجت سے پاک ہے، تو وہ صرف ایک ذات ہے، اور وہ ذات کس کی ہے؟ اللہ۔ اللہ اکبر۔ ہمارے مسلمانوں کے اندر بھی شرک پایا جاتا ہے، سجدے بھی ہوتے ہیں قبروں کو، اور وہاں پہ نظر و نیاز کا بھی اہتمام ہوتا ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ لاہور کے اندر اب ایک عرس چل رہا ہے ایک بزرگ کا، اور وہ 2-3 دن تک رہے گا، اور عرف عام میں اس بزرگ کا نام کیا رکھا گیا؟ داتا صاحب۔ اب داتا عام ہمارے ہاں، اگرچہ اس کے معنی بہت زیادہ ہے، لیکن عام ہمارے ہاں جو داتا کا تصور ہے وہ یہی ہے کہ دینے والا، اور وہاں پہ جو لوگ جاتے ہیں وہ بھی اسی غرض کے تحت جاتے ہیں، وہ بھی یہی نظریہ لے کے جاتے ہیں کہ جس کے پاس اولاد نہیں ہے داتا صاحب جاؤ، جس کے پاس رزق کی کمی ہے، قلت ہے، جناب حاضری دو داتا صاحب کے دربار پر۔ اللہ اکبر۔ کوئی عزت چاہیے، کوئی مقام چاہیے، کوئی رتبہ چاہیے، کوئی اور کوئی کام ہے، کوئی کام نہیں ہوتا، کوئی پریشانی ہے، تو رخ کریں بھی داتا صاحب کی طرف۔ اچھا وہاں پہ کیا ہوگا؟ جب جاؤ گے، حاضری دو گے، وہاں پہ نظر و نیاز دو گے تو تمہارا کام ہو جائے گا۔ اور بہت سارے تو ایسے بھی ہیں جو سجدے کرتے ہیں وہاں پہ جا کر، بلکہ اکثریت، اور ان کے ذہنوں میں یہ تصور ہوتا ہی نہیں ہے، اللہ اکبر، کہ معاذ اللہ، اللہ بھی کچھ ہے۔ وہ کہتے ہیں یہ کام جو میں کروا رہا ہوں نا، میں نے اولاد مانگنی ہے تو داتا صاحب ہی دیں گے، میں نے رزق کی بندش کو دور کروانا ہے تو داتا صاحب ہی کریں گے۔ اللہ اکبر۔ جبکہ اللہ قرآن میں کیا فرماتا ہے؟ یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ، لوگوں تم سب محتاج ہو، وہ نبی ہو، وہ ولی ہو، وہ فرشتہ ہو، وہ کوئی جن ہو، وہ کوئی انسان ہو، سب محتاج ہو۔ کس کے محتاج ہو؟ الی اللہ، اللہ کے۔ اللہ محتاج نہیں ہے، اللہ تو بے نیاز ہے۔ اللہ اکبر۔ عیسائیوں کو یہی جو نا غلطی لگی نا، جو انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا جز بنا دیا، اللہ کا بیٹا قرار دے دیا، غلطی ان کو کہاں سے لگی؟ جب انہوں نے دیکھا کہ عیسیٰ علیہ السلام مردوں کو زندہ کر لیتے ہیں، جب انہوں نے دیکھا کہ عیسیٰ علیہ السلام کوڑی والے پر ہاتھ پھیرتے ہیں تو وہ تندرست ہو جاتا ہے، جب انہوں نے دیکھا کہ عیسیٰ علیہ السلام نابینے کے آنکھوں پر ہاتھ پھیرتے ہیں تو وہ بینا ہو جاتا ہے، وہ دیکھنا شروع کر دیتا ہے، تو ان کو یہ غلطی لگ گئی کہ یہی معاذ اللہ اللہ ہے۔ اللہ اکبر۔ بعض نے کہا نہیں، اللہ نہیں، اللہ کا جز ہے، اللہ کا بیٹا ہے۔ تو اللہ نے قرآن پاک میں کیا فرمایا؟ فرمایا لقد کفر الذین قالوا ان اللہ هو المسیح ابن مریم، وہ کافر ہو گئے، اسلام سے ہاتھ دھو بیٹھے۔ لقد کفر الذین قالوا ان اللہ هو المسیح ابن مریم، جنہوں نے کہا مسیح ابن مریم اللہ ہے۔ اور اگلی آیت میں اللہ نے فرمایا لقد کفر الذین قالوا ان اللہ ثالث ثلاثہ وما من الہ الا الہ واحد۔ اللہ نے فرمایا وہ کافر ہو گئے، وہ بھی کافر ہو گئے جنہوں نے کہا اللہ تین میں سے تیسرا ہے، مانا کہ انہوں نے 3 الہ بنا لیے، ایک اللہ کو الہ بنایا،
ایک عیسیٰ ابن مریم کو الہ بنایا، ایک عیسیٰ کی والدہ مریم کو الہ بنایا، تو اللہ نے فرمایا لقد کفر الذین قالوا ان اللہ ثالث ثلاثہ، جنہوں نے اللہ کو 3 حصوں میں تقسیم کر دیا، اللہ کہتے وہ کافر ہو گئے۔ اب وہ تو کافر ہو گئے، اور اگر ہم یہی سب کچھ کرتے رہیں، اللہ اکبر کہ فلاں اولاد دیتا ہے، فلاں عزت دیتا ہے، فلاں رزق دیتا ہے، فلاں پریشانیاں دور کرتا ہے، فلاں کے در پر جا کے بس جھکنا تیرا کام ہے، تیرے سارے کام ہو جائیں گے، تو بتائے پھر ہم پر فتویٰ کیا لگتا ہے؟ اسی لیے حالی نے کہا تھا کرے غیر اگر بت کی پوجا تو کافر، جو ٹھہرائے بیٹا خدا کا تو کافر، گرے آگ پر بہر سجدہ تو کافر، کواکب میں مانے کرشمہ تو کافر، مگر مومنوں پر کشادہ ہے راہیں، یہ پرستش کرے شوق سے جس کی چاہے، نبی کو جو چاہے خدا کر دکھائیں، اماموں کا رتبہ نبی سے بڑھائیں، مزاروں پہ دن رات نظریں چڑھائیں، شہیدوں سے جا جا کے مانگے دعائیں، نہ توحید میں ان کی اس سے کچھ خلل آئے، نہ اسلام بگڑے نہ ایمان جائے۔ یہ سب کچھ کرنے کے باوجود یہ مومن، یہ سب کچھ کرنے کے باوجود یہ ایمان والے، اللہ اکبر، انہوں نے نبی کو اللہ کا جز بنایا، اللہ کہتے کافر ہو گئے۔ تو جو ولی کو اللہ کا جز بنا دے، جو ولی کو اللہ کا اختیار دے دے، اللہ اکبر، اللہ کیا کہتے ہیں اولاد کے بارے میں کہ لوگوں یہ اولاد کا اختیار کسی کے پاس نہیں ہے، اللہ پھر کس کے پاس یہ اختیار ہے؟ فرمایا للہ ملک السماوات والارض یخلق ما یشاء یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور او یزوجہم ذکرانا واناثا ویجعل من یشاء عقیما انہ علیم قدیر۔ اللہ فرماتے للہ ملک السماوات والارض، آسمانوں کی بادشاہت، زمین کی بادشاہت للہ اللہ کی ہے۔ اللہ دنیا میں اگر کسی کو بادشاہت عطا کر دے، اختیار دے دے، کوئی حکومت دے دے، تو یہ اللہ کی طرف سے اس کی آزمائش ہے، لیکن اللہ فرماتے کلی بادشاہت تو اللہ کی ہے، آسمانوں کی بادشاہت بھی اللہ کی، زمین کی بادشاہت بھی اللہ کی، یخلق ما یشاء، وہ جو چاہتا ہے تخلیق کرتا ہے، یہب لمن یشاء اناثا، جس کو چاہتا ہے بیٹیاں عطا کرتا ہے، یہب لمن یشاء الذکور، اور جسے چاہتا ہے بیٹے عطا کرتا ہے، او یزوجہم ذکرانا واناثا، جسے چاہتا ہے بیٹے بیٹیاں ملا کے عطا کر دیتا ہے، وہ مرضیوں کا مالک ہے، ویجعل من یشاء عقیما، جسے چاہتا ہے کچھ بھی عطا نہیں کرتا۔ یہ اختیار تو اللہ کا ہے، اللہ اکبر، اللہ کے اس بندے کو دے دینا جو حیات بھی نہیں ہے، جو منو مٹی کے نیچے چلا گیا۔ اب دیکھیں میت، اللہ اکبر، کسی پیر کی ہو، کسی صوفی کی ہو، کسی بہت بڑے علامہ کی ہو، اللہ اکبر، کسی پروفیسر کی ہو، کسی بہت ہی اونچے بندے کی ہو، اگر وہ مسلمان ہے تو اس کو سامنے رکھ کے اس کا جنازہ پڑھا جاتا ہے، جنازہ پڑھا جاتا ہے۔ اللہ اکبر، جنازے کا طریقہ رسول اللہ نے بتا دیا کہ یہ طریقہ جنازہ پڑھنے کا، لیکن وہ جنازہ پڑھا جاتا ہے، وہ کتنا ہی اونچا درجے کا کیوں نہ ہو، کوئی صوفی ہے، کوئی پیر ہے، کوئی علامہ ہے، اس کے سامنے جنازہ پڑھنے والے جھکتے نہیں ہیں، اس کے سامنے سجدہ نہیں کرتے۔ اللہ اکبر، کیوں نہیں کرتے؟ اللہ اکبر، یہ تو کسی پیر صاحب کی ہے، یہ تو اللہ اکبر علامہ کی ہے، کسی صوفی کی میت ہے، تم اس کے سامنے جنازہ پڑھتے ہوئے جھکتے کیوں نہیں ہو؟ کہتے ہیں جنازے کا یہی طریقہ محمد مصطفیٰ نے بتایا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ اکبر، کے جنازہ پڑھتے ہوئے میت کے سامنے جھکنا نہیں ہے، اللہ اکبر، رکوع والا انداز اختیار نہیں کرنا،
سجدے والا اختیار نہیں، انداز اختیار نہیں کرنا۔ وہ اللہ کے بندو، اللہ اکبر، جنازہ تمہارے سامنے میت پڑی ہے، اس وقت تم سجدہ نہیں کرتے، اور جب وہ منو مٹی کے نیچے چلا جائے پھر جا کے سجدے کرتے۔ اللہ اکبر۔ پھر حکمران بھی یہی سمجھتے ہیں کہ اس کے سامنے جا کے جھکوں گا نا، سجدہ کروں گا، تب مجھے حکومت ملے گی۔ گیا نہیں عمران خان،